سیالکوٹ اور گجرانوالہ کبھی آپ جائیں، آپ ناشتے میں وہاں پائے کھائیں گے، اتنے پائے کھائے جاتے ہیں ماشاءاللہ، لوگ کہتے ہیں کہ بھینسیں کیا یہاں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں کہ سارے پائے تو لوگ کھا جاتے ہیں۔ بھائی خوراکیں خوراکیں۔ گجرانوالہ ایک شہر ہے پنجاب میں، تو وہاں مشہور ہے کہ ان سے پوچھو کہاں جا رہے ہو، کہتے ہیں کھانا کھانے جا رہا ہوں۔ پوچھو کہاں سے آ رہے ہو، کہتے ہیں کھانا کھا کے آ رہا ہوں۔ تو خوراکیں، اور ہم کراچی والوں کی خوراکیں ایسی ہیں کہ ایک بہت ہی باریک سے بندے سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ تمہاری صحت کا راز کیا ہے، بہت ہی بیچارہ باریک تھا، ایک دبلا ہوتا ہے ایک باریک ہوتا ہے، تو کہتے ہیں خوراکیں خوراکیں۔ کہتے ہیں کیا خوراک ہے؟ کہتے ہیں ایک چمچی دودھ نہار منہ گھٹا گھٹ پیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، خیر یہ تو آپ سے تھوڑا سا ویسے ہی گپ شپ تھی، آپ کو گرم کرنے کے لیے، تاکہ آپ تھوڑا ایکٹیو ہو جائیں اور بیان کی طرف آپ دھیان دیں۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ میں کوئی روایتی بات نہیں کر رہا، آپ کو کی اردو بھی تھوڑی سی یہاں لوگوں کی مجھے لگا کچھ تھوڑی سی کمزور ہے، کچھ گجراتی، انگلش، اردو، ہندی مکس چل رہا ہے، تو ایک نئی زبان وجود میں آ رہی ہے، تو کوئی بھی ایسا لفظ میں اردو کا تھوڑا گاڑھا استعمال کروں تو آپ مجھے بتا دینا یار یہ اس کا مفتی صاحب مطلب کیا ہے۔ سیالکوٹ والے تو میری پوری بات سمجھتے بھی ہیں، لیکن یہاں جو انڈین ہیں ان کو شاید دو چار الفاظ میں کوئی مشکل ہو۔ بیان سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات جو بڑوں کی بات ہے آپ تک پارسل کرنا چاہتا ہوں۔ اردو زبان سے اپنا رشتہ مضبوطی سے قائم رکھیں، اردو سے رشتہ ختم نہ کریں، کیونکہ دیکھو دنیا میں دو بڑی زبانیں ہیں جو اسلام کی زبانیں سمجھی جاتی ہیں، یہ تحقیق ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایسی ہوائی فائرنگ نہیں ہے۔ دنیا میں اسلام کی سب سے بڑی زبان عربی ہے، اس کے بعد اسلام کی سب سے بڑی زبان اردو ہے۔ اب سب کے لیے عربی بول چال میں مہارت حاصل کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، وہ جب تک اس ماحول میں آپ رہتے نہیں ہیں آپ عربی بولنے پر قادر نہیں ہوتے۔ ہم نے عربی کی بہت بھاری بھرکم کتابیں پڑھی ہیں، عربی گرامر کی اور عربی لٹریچر کی، لیکن بولنے کے لیے پریکٹس چاہیے۔ جب تک آپ اس ماحول میں کئی مہینے کئی سال نہیں گزارتے کہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے والے سارے عربی بولتے ہیں، اس وقت تک آپ بول نہیں سکتے۔ یہ انگلش بھی آپ دیکھیں، ڈاکٹر پوری میڈیکل سائنس انگلش میں پڑھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، لیکن انگلش بول نہیں سکتے جب تک کہ وہ پریکٹس نہ کریں بولنے کی۔ تو ہمارے پاس اسلام کے لیے دو ہی زبانیں ہیں، سب سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم سب عربی سیکھ لیتے بول چال، وہ مشکل ہے ہر ایک کے لیے۔ تو ایک دوسری ہماری جو زبان ہے جو ہمیں ورثے میں ملی ہے، انڈیا پاکستان کی مشترکہ زبان ہے، وہ تو اردو ہے۔ اسی کا دوسرا نام ہندی ہے، جس کو بلا وجہ خام خواہ میں ہندی کہہ دیا اور بلا وجہ پھڈے بازی میں لگ گئے کہ وہ ہندی ہے یہ اردو ہے۔ بھائی ایک ہی زبان ہے، انگریز نے توڑ کے جو ہے نا زبانوں کو تقسیم کر کے گیا ہے، جانے سے پہلے بڑے الٹے کام کر کے گیا ہے، کیونکہ اردو ہندی ہے، ہندی اردو ہے۔ گرامر سے پتہ چلتا ہے کسی زبان کا، تو گرامر سیم ہے دونوں کی، سینٹینس ایک ہی جیسے بنتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اردو زبان میں جو فارسی عربی کے الفاظ تھے اس کی جگہ دوسری سنسکرت زبان کے الفاظ لانا شروع کر دیے، اس میں ایڈ کر دیے، ورنہ ہندی اردو الگ الگ زبانیں قطعاً نہیں ہیں۔ تو رسم الخط کو چینج کر دیا، بس لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو چینج کر دیا۔ تو آپ اس کو اردو کو ہندی کہہ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہندی کو اردو کہہ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس زبان کی حفاظت کرو، چاہے اس کو ہندی کہو چاہے اس کو اردو کہو، بھلے ہندی کی حفاظت کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بھائی آپ ہندی کہہ کے اس کو بچا، لیکن آپ کو اس زبان کو بچانا پڑے گا تاکہ آپ کا مذہب سے رشتہ قائم رہے، اور مذہب سے رشتہ قائم رہنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو کیا مذہب سے رشتہ قائم نہیں ہے، ان کے آپس میں رشتے ہی ختم ہو گئے۔ اب آپ کہو گے آپس میں رشتے ختم ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ ہر سوال کا جواب جب تک نہ دیا جائے تو بات بنتی نہیں ہے۔ بھائی انگریز نے اتنی ترقی کر لی، آپس کے رشتے ہیں ان کے؟ نہیں ہیں۔ تو رشتے قائم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی رشتے قائم کرنے سے انسان کی فطرت ہے رشتوں کو بچانا، رشتوں میں رہنا۔ فطرت سے بغاوت کر کے آپ ترقی تو کر سکتے ہیں،
خوش نہیں رہ سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کو خوشی کے لیے مصنوعی طریقے چاہیے ہوں گے. تو اگر اپنے کلچر کو بچانا ہے، اپنے رشتوں کو بچانا ہے، تو مذہب کو بچانا پڑے گا، اور مذہب کو بچانے کے لیے اس زبان کو بچانا پڑے گا جس سے آپ کا مذہب سے لنک مضبوط ہوتا ہے. وہ کون سی زبان ہے؟ اردو یا ہندی کہہ لو آپ اس کو. ہاں علماء مدارس میں عربی سیکھتے ہیں، وہ تو سیکھتے رہیں گے، وہ تو پوری دنیا میں سیکھتے ہیں. تو پبلک کے لیے جو زبان ہے جو آپ کے لیے آسان ہے، جس کا، کیونکہ اس کو سیکھنا نہیں ہے، آپ نے بچانا ہے. تو بچانا آسان ہوتا ہے، سیکھنا مشکل ہوتا ہے. تو ابھی بچا لو اس کو. میں یورپ امریکہ میں بھی لوگوں کو یہ بات کہہ کے آیا ہوں وہاں پہ کہ بھائی جو انڈین پاکستانی امریکہ جاتے ہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں جاتے ہیں، اپنی زبان کو محفوظ رکھو، اپنی زبان کو ضائع مت ہونے دو، ورنہ آپ کا رشتہ علماء سے کٹے گا اور پھر آہستہ آہستہ مذہب سے کٹے گا. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی بنگلہ دیش گئے. جب بنگلہ دیش پاکستان سے ٹوٹ کے الگ ہوا تو وہاں انہوں نے بیان کیا کہ دیکھو پاکستان سے تم الگ ہو گئے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اردو سے رشتہ مت توڑنا پاکستان سے دشمنی میں. ایسا نہ ہو پاکستان سے تم نے الگی اختیار کی تو اردو سے بھی الگی اختیار کر لو، اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھنا پڑے گا تمہیں. تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے مفکر تھے، اور جو پیش گوئیاں انہوں نے اس دور میں کی تھی آج وہ من معن پوری ثابت ہو رہی ہیں. تو ان کی بہت ساری باتیں انشاءاللہ میں یہاں مزید بیانات میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کچھ باتیں میں انشاءاللہ بیانات میں ذکر کروں گا موقع بموقع. یہاں میرے 3 بیانات اور ہیں. تو ان کا ایک بڑی سوچ تھی ان کی کہ امت کو کس ٹریک پہ چلنا چاہیے، روایتی انداز سے ہمیں تھوڑا سا ہٹنا چاہیے ورنہ ہم آگے نہیں جا سکیں گے. خیر، میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہوں دل میں ایک خیال آتا ہے کہ اللہ کا ہم پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا. اگر ہمیں اسلام نہ پتہ چلتا نا تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہو یار کس قسم کی باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب، آپ کو ہم نے بیان کے لیے بلایا ہے، فلسفہ جھاڑنے کے لیے؟ بولو نہیں بولو، یہ کیا باتیں کر رہے ہو کہ اگر ہم اسلام سے ہمارا رشتہ نہ ہوتا تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہ ہوتا. تو کیا مطلب غیر مسلموں کا اسلام سے رشتہ ہے؟ نہیں ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ تو ہم سے اچھے انسان ہیں، وہ تو ہم سے اچھے انسان ہیں. بھائی قرآن یہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. پتہ ہے ہمیں اللہ کو نہ ماننے والے انسان کے بچے کیوں لگتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہو ہمیں تو جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اپنے سے زیادہ اچھے انسان نظر آتے ہیں. بہت دفعہ وہ ہمیں اس لیے لگتے ہیں کہ دنیا میں اچھائی اور برائی کو ناپنے کا ہر ایک کا پیمانہ اور معیار، کرائیٹیریا مختلف ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی، مجھے لگ رہا ہے اوپر سے گزر رہا ہے بیان. آ رہا ہے سمجھ میں؟ اچھا دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کی بیوی والی مثال بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. آپ کی بیوی کے لیے آپ اچھے شوہر ہو جب آپ اس کا نان نفقہ پورا کرتے ہو، اسے محبت دیتے ہو، دوستوں میں بالکل بھی نہیں بیٹھتے، ماں باپ پہ اور بیوی بچوں پہ، ماں باپ پہ بہن بھائیوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتے، ساری دولت لا کے کس کی جھولی میں ڈال دیتے ہو؟ بیگم صاحبہ کی. دوسری شادی کی کبھی بھی بات نہیں کرتے، لعنت بھیجتے ہو صبح شام دوسری شادی پہ، اور اپنی بیوی کو میرے بیان سننے سے بھی منع کرتے ہو. تو آپ کی بیوی کی نظر میں آپ سے اچھا انسان دنیا میں کوئی ہوگا؟ ہے بھائی ادھر توجہ. آپ کی بیوی کے لیے آپ سے اچھا انسان دنیا میں کوئی ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. لیکن آپ دوستوں کی نظر میں اچھے نہیں ہوگے، ماں کی نظر میں اچھے نہیں ہوگے، بہن بھائیوں کی نظر میں آپ اچھے نہیں ہوگے. تو پتہ چلا بیوی کے لیے جب بیوی کسی مرد کے بارے میں کہتی ہے اچھا یا برا تو اس کا کرائیٹیریا الگ ہے، دوستوں کے لیے کرائیٹیریا الگ ہے. آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہو، ہے بھائی،
مثال کے طور پر یہ یاسین بھائی ہیں، انہوں نے اپنی کمپنی میں کسی کو ملازمت کے طور پہ رکھا اور وہ ایک دم صبح 8 بجے ٹائم پہ پہنچتا ہے اور اوور ٹائم بھی لگاتا ہے اور اضافی تنخواہ بھی نہیں لیتا، بہت ایمانداری سے کام کرتا ہے وہ. تو یہ یاسین بھائی کیا کہیں گے؟ 2 نمبر آدمی ہے، 1 نمبر آدمی ہے. لیکن ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ یاسین بھائی یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ رات کو چرس پیتا ہے بیٹھ کے، یا اس کا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، لیکن ٹائم پہ آ رہا ہے، ٹائم پہ جا رہا ہے، انہوں نے جو کام اس کے ذمے لگایا اس میں وہ 1 نمبر ہے. تو کیا یہ اس کو اپنی کمپنی سے آؤٹ کریں گے؟ ہے بھائی، ایک دن پینٹ میں دیکھا تو سگریٹ کے ڈبے نکلے، گٹکے نکلے، بھائی یہ بولیں گے یار یہ گٹکا کھائے، سگریٹ پیے، میرا لینا دینا کیا ہے؟ میں نے اپنی کمپنی کے لیے ایک بندہ رکھا تھا، اس میں یہ معیار میں بولو پورا اترتا ہے، میں اس کو کبھی، بلکہ میں اس کی تنخواہ اگلے مہینے سے ڈبل کرنے والا ہوں. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پتا چلا کہ کمپنی جب کسی جو اپنے ملازمین ہوتی ہے، کمپنی کے لیے ان ملازمین کے اچھے اور برے ہونے کا جو کرائٹیریا ہے، جو معیار ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، گھر میں آپ 5 وقت کے نمازی ہو، اتنی بڑی آپ کی داڑھی ہے، شیمپو سے نہاتے ہو روزانہ، ڈیٹول سے نہاتے ہو، تیزاب سے نہاتے ہو، کما کے نہیں لاتے، آپ کما کے نہیں لاتے. اور ایک بیٹا باپ کا ایسا ہے جو میلا کچیلا گندا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کما کے جتنا کماتا ہے ساری رقم باپ کی جھولی میں لا کے ڈال دیتا ہے. باپ کی نظر میں صاف ستھرا اچھا ہے یا گندا میلا اچھا ہے؟ بولو. جو گندا میلا ہے نا، ابا کہے گا مجھے تیرے شیمپو کی کوئی ضرورت نہیں. تو باپ کی نظر میں اچھائی اور برائی کا معیار اور کرائٹیریا وہ کیا ہے؟ وہ ڈیفرنٹ ہے. یورپ امریکہ میں اچھا شہری، اچھا سٹیزن کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو قانون کو نہیں توڑے اور ٹیکس ٹائم پہ دے. اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے بڑھاپے میں، ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے. اس کا اچھے سٹیزن شپ ہونے سے ان کی نظر میں کوئی تعلق نہیں ہے. 18 سال کا بچہ ہو کے ابا کو ٹاٹا کر کے نکل جائے، اماں کو ٹاٹا کر کے نکل جائے، تو بھی وہ سٹیزن، اچھا سٹیزن ہے، وہ اچھا شہری ہے، وہ بشرطے کہ ٹیکس ٹائم پہ دے. اور اگر کوئی وہ سائنسی ایجاد کرے گا تو اس کو پرائز بھی ملے گا، انعام بھی ملے گا، ایوارڈ بھی ملے گا. اس ایوارڈ میں یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے ابا کے پاؤں دباتا ہے یا ابا کے پاؤں نہیں دباتا، اس نے اپنی ماں کا علاج کرایا تھا یا ماں کا علاج نہیں کرایا تھا، اس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہے یا اچھا سلوک نہیں ہے. تو پتا چلا بھائی اسٹیٹ جب لوگوں کو دیکھتی ہے تو اسٹیٹ کی نظر میں اپنی عوام اور اپنے شہریوں کو اچھا اور برا کہنے کا معیار وہ مختلف ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ دوست جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ اچھا دوست ہے یا برا دوست، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کھانا جب ہم ہوٹل میں جا کے کھاتے ہیں تو یہ کھاتا ہی رہتا ہے یا کبھی پیسے بھی دیتا ہے. اگر آپ دوستوں کی گیدرنگ میں جاتے ہو، جب بھی کھانا کا آرڈر کرنے کی باری آتی ہے تو آپ آگے آگے ہوتے. ہمارے ایک جاننے والے تھے، جب بھی ہم کہیں ہوٹل میں جاتے اکٹھے کھانے کے لیے تو وہ آرڈر وہ ایسے دے رہے ہوتے تھے جیسے آج انہوں نے دعوت کی ہے. میں بھی کئی دفعہ دھوکے میں آیا، میں نے کہا شاید دعوت، مجھے خیال ہوا کہ ملایا تو میں ہوں، دعوت تو میں نے کرنے کا پروگرام تھا، لیکن شاید ان کا آج سخاوت کا دریا بہہ رہا ہے اور آج ان کو خیال آیا کہ یار مفتی صاحب کی دعوت کریں، تو یہ لیا یہ لیا، یہ اتنی چاپیں، اتنی بہاری بوٹی، اتنے کباب، اتنی پلاؤ، اتنی بریانی. تو میں سمجھ بیٹھا کہ میں نے کہا شاید یہ دعوت کر رہے ہیں. تو اب اگر ایک آدمی جب دوستوں کی گیدرنگ میں جائے ہمیشہ آرڈر ہی دیتا رہے، پیسے کبھی بھی نہ دے، تو دوستوں کی نظر میں وہ اچھا ہوگا برا ہوگا؟ برا ہوگا بھائی. تو ہر شخص دوسرے کو الگ نظر سے دیکھتا ہے. تو میرے بھائی ہر آدمی کا دوسرے کو جاننے کا، ناپنے کا معیار اور پیمانہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. اب اس میں سچی مچی والا جو اوریجنل پیمانہ کس کا ہے بھائی؟ یہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ اور آگے چلتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں. دیکھیں دنیا میں جتنی بڑی بڑی مہذب قومیں ہیں نا، وہ ساری قومیں پینے پلانے کو الاؤ کرتی ہیں. پینا سمجھتے ہو؟ آپ لوگ تو یہاں رہتے ہو، آپ تو صبح شام دیکھ رہے ہو لوگوں کو پیتے ہوئے. شراب پینے کو کیا سمجھتے ہیں؟
جائز سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے, اگر کوئی آدھی بوتل ایک بوتل پی لیتا ہے. جب بھی میں یہ پینے پلانے کی بات کرتا ہوں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے, جو پرانے لوگ ہیں وہ سن سن کے شاید بور ہو جائیں, لیکن نئے لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا. جو نیا اللہ معاف فرمائے, اللہ سب کو شراب سے بچائے. لیکن شرابی, جو شراب اتنی غلیظ, اتنی گندی, اتنی پلید, اتنی ناپاک چیز کے شریعت نے حکم دیا, آپ یہاں یہ حد جاری نہ کر دینا. یہ شریعت کا حکم ہے, جو جہاں اسلامی حکومت ہوگی تو خلیفہ کو یہ اجازت ہے, آپ یہ خود نہ کر لینا یہ کام, ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو شریعت کا حکم کیا ہے, جو شراب پیے اسے چوک میں پبلک کے سامنے 80 کوڑے مارو. کیا حکم ہے شریعت کا؟ جو شراب پیے اسے چوک میں لے جا کے 80 کوڑے مارو. کتنی بری چیز ہے نا شریعت کی نظر میں. اب شریعت کا کرائٹیریا معیار ایک الگ ہے, لیکن دنیا کی نظر میں ہم جب گوروں سے پوچھتے ہیں کہ یار تم شراب پیتے ہو تمہیں نشہ نہیں آتا, نیا جو آدمی شراب پیے گا وہ تو ایک ڈھکن ہی گھوم جائے گا نا. اس پہ شاعر کا ایک شعر ہے, جو ذرا سی پی کے بہک گیا, سہیل بھائی نہیں ہے ورنہ آج ان کی روح خوش ہو جاتی. ملاوی میں ہمارے ساتھ سہیل بھائی تھے, وہ شاعری سے بڑی دلچسپی ہے, گجراتی, لیکن اردو شاعری بڑی اچھی کرتے ہیں. تو جو ذرا سی پی کے بہک گیا, شاعروں کو اپنے میکدے جو شراب خانہ ہوتا ہے نا اس پہ کتنا فخر ہوتا ہے. اتنی غلیظ, اتنی گندی, اتنی پلید کے کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. دنیا میں جتنے جرائم ہیں نا, ان جرائم میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ شراب. اب باہر ملکوں میں جائیں, قانون اتنا سخت ہے, کسی کو سگنل توڑنے کی اجازت نہیں, اور ایسی آرگنائز قومیں کہ توڑتی بھی نہیں ہے, ان کی ٹریننگ ہو چکی ہے, پھر بھی اتنے جرائم ہوتے ہیں, اتنے حادثات ہوتے ہیں. جب آپ تحقیق کرو گے تو ان حادثات کی تہ میں جب آپ جاؤ گے تو شراب نظر آئے گی. بھائی وہ اتنی 1-2 ڈھکن زیادہ پی لیے تھے تو دماغ کیا ہو گیا؟ کنٹرول سے باہر, اس کی گردن توڑ دی, اس کو بعد میں جب ہوش آئے تو پتہ چلا یہ کیا کر دیا میں نے. تو اتنی غلیظ چیز, لیکن شرابی کبھی نہیں مانے گا کہ گندی چیز ہے. اس کا جو معیار ہے وہ شریعت کے معیار سے الگ. ہم جب شرابی سے کہتے ہیں یار یہ بوتل پی کے تمہیں نشہ نہیں آتا, تو وہ کیا کہتا ہے؟ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو. یہاں اہل ظرف کا کام ہے, یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. یہاں جو چھوٹے گھٹیا نیچ قسم کے لوگ ہیں نا, جو 2 ڈھکن پی کے ان کا دماغ آؤٹ ہو جائے, ان بے شرموں کو اس میکدے سے باہر کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا سی پی کے دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے. یہاں بڑے بڑے ظرف کہ پورے کنستر پی جائیں کچھ بھی نہیں ہو, یہ شراب خانہ ان لوگوں کے لیے. اب دیکھو, جو حالانکہ جو ذرا سی پی کے بہک جائے وہ تو اچھا انسان ہے نا, کبھی پی نہیں اس نے, اتفاق سے 2 ڈھکن سے دماغ آؤٹ ہو گیا, تو یہ برا ہونے کی علامت ہے, اچھا ہونے کی علامت ہے؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے دانتوں میں کچھ مسئلہ ہوا تو ایک قبلہ حکیم کے پاس چلا گیا میں. ہمارے ہاں پاکستان میں نا جتنے بھی حکیم ہیں سب قبلہ ہوتے ہیں, وہ چھوٹا حکیم کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, سارے قبلے حکیم ہی ہوتے ہیں, بڑے ہی ہوتے ہیں, چھوٹے میں نے آج تک نہیں دیکھے. تو وہ حکیم صاحب نے کیا کیا, مجھے کوئی منجن دیا دانت پہ لگانے کے لیے اپنے مطب میں, کلینک میں جہاں. میں نے جب ذرا سا لگایا تو دماغ میرا سخت چکرایا ہے, الٹی آنی شروع ہو گئی, پاگل ہو گیا میں, بالکل ایسے چکر کھا رہا ہوں, دائیں بائیں گر رہا ہوں. اس نے بولا کیا ہو گیا بھائی آپ کو؟ میں نے کہا کیا لگا دیا بھائی؟ کھایا نہیں ہے, صرف زبان دانتوں پہ لگایا ہے. تو کلیاں کروائیں اور پتہ نہیں کبھی شہد کھلا رہا ہے, وہ بھی ڈر گیا کہ یار مولوی صاحب کا جنازہ ہی نہ ہو جائے یہاں پر. تو پھر مجھے آہستہ سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کبھی زندگی میں تمباکو نہیں کھایا کیا؟ میں نے کہا نہیں بھائی. کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, ہلکا سا تمباکو لگایا ہے آپ کو, دانتوں پہ ملنے کے لیے کیا لگایا ہے؟ تمباکو. تو یہ بری بات تھی اچھی بات تھی؟ جس نے کبھی تمباکو نہ کھایا ہو وہ تو تھوڑا سا لگے گا تو دماغ گھومے گا نا اس کا. تو یہ اچھی علامت ہے نا کہ بھائی مولوی صاحب الحمدللہ تمباکو کے عادی, ٹوبیکو کے عادی نہیں ہے, سگریٹ نہیں پیتے ہوں گے, پان نہیں کھاتے ہوں گے, تبھی یہ حالت ہو گئی. تو اگر کوئی شخص 2 ڈھکن پی کے دماغ اس کا آؤٹ ہو جائے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ شرابی نہیں ہے. لیکن شرابی نے اسی اچھے آدمی کی کیسی ایسی کی تیسی کر دی ہے, اس کو غیرت لیس اور کم ظرف بنا دیا. کہتے ہیں جو 2 ڈھکن پی کے بہک جاتے ہیں نا ان کو شراب خانے سے نکال. یہاں اہل ظرف کا کام ہے, جن کا بڑا ظرف ہے, پوری بوتلیں چڑھا لیتے, ان کو کچھ نہیں ہوتا. یہ ایسے عزت دار لوگ یہاں پہ آیا کریں, گھٹیا اور نیچ لوگ شراب خانے میں نہیں آیا کریں. تو دیکھو اچھے آدمی کو الفاظ کے
اتار چڑھاؤ سے 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا. آپ اس شعر کو مذاق سمجھیں گے, دنیا اسی پروپیگنڈے پہ چل رہی ہے اس وقت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پوری دنیا اسلام کے علاوہ, اللہ کی تعلیمات کے علاوہ جو کچھ آپ کو نظر آئے گا, پوری دنیا الفاظ کے پروپیگنڈے پہ چل رہی ہے. برے کو اچھا کر کے دکھایا جا رہا ہے, اچھے کو بولو برا کر کے دکھایا جا رہا ہے. ہر آدمی اچھائی اور برائی کا جو معیار متعین کرتا ہے وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے کرتا ہے, اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے. یہ جو کم ظرف ہے نا, کم ظرف کو یہاں سے نکال دو. اس پہ ایک چھوٹا سا چٹکلا بھی مجھے یاد آیا. ایک ہتھنی تھی, ہاتھی کی جو مادہ ہوتی ہے نا ایلیفینٹ, اس کی جو فیمیل ہوتی ہے, اس کو چوہے نے پرپوزل بھیجا شادی کے لیے. سمجھ رہے؟ یہ بھی پروپیگنڈا آپ دیکھ لو کہ جب الفاظ کو کے اتار چڑھاؤ سے نا صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کیا جا سکتا ہے. الفاظ میں یہ طاقت ہوتی ہے. تو چوہے نے ہاتھی کی جو مادہ ہوتی ہے, فیمیل ایلیفینٹ جو ہوتی ہے, اس کو پرپوزل بھیجا. کس کے لیے؟ شادی کے لیے. اس کو غصہ آنا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ ہتھنی کو غصہ آیا اور چوہے سے بولی, بے شرم انسان, تو اپنی اوقات دیکھ, تو اپنا رنگ دیکھ, اپنا قد دیکھ, خاندان دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا ان سب چیزوں کو چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ, کانفیڈنس. ایک تو پازیٹو چیز ہے نا میرے اندر, وہ کیا ہے؟ کانفیڈنس. تو واقعی کانفیڈنس تو تھا. ایک چوہا جو ہے نا, اس نے ہاتھی نہا رہا تھا اس میں تالاب میں. چوہے نے ہاتھی سے بولا یار 2 منٹ کا کام ہے, ذرا باہر آنا. وہ دریا میں نہا رہا تھا ہاتھی. تو ہاتھی نے بولا بھائی میں باہر نکلوں گا پورے تالاب دریا سے, میرے لیے آسان نہیں ہے, میں ہاتھی ہوں, تو گڑی کر کے جاتا ہے, ایسے کر کے باہر آ جاتا ہے, بہت ٹینشن ہوگی, کام بتا. کہہ رہے نہیں کام نہیں, بہت ضروری کام ہے, باہر آئے. وہ بیچارہ اتنی مصیبت سے ہاتھی دریا سے باہر نکلا. چوہے سے بولا بتا کیا کام ہے؟ چوہا کہہ رہا بس کچھ نہیں, میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہا کہیں تو. یہ بھی کیا ہے؟ کانفیڈنس. خیر, تو آج دنیا نے کیا کیا ہے؟ الفاظ کے اتار چڑھاؤ سے, الفاظ کے گھما پھرا کے نا اچھے کو برا کر کے دکھا دیا اور برے کو اچھا کر کے دکھا دیا. جیسے شراب دنیا میں جرائم کا سب سے بڑا ذریعہ, لیکن شراب پہ آپ شاعری سنو تو آپ حیران ہو جاؤ گے, ایسا لگے گا شراب سے اچھی دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو باہر کی دنیا نے کیا کیا. ان کے ہاں کوئی شراب پیتا ہو تو بھی برا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ڈرگس لیتا ہو تو بھی برا نہیں ہے. بعض ملکوں میں تو نشہ لیگل ہے, آپ پئیں بیٹھ کے, آپ دکانوں پہ مل رہا ہے, آپ بیٹھیں, وہ کہتے ہیں وہ اچھا شہری ہے بشرطے کہ وہ ٹیکس دیتا ہو. وہ چرس پیتا ہو, چرس کا ٹیکس دے رہا ہو اگر, وہ تو بہت اچھا انسان ہے وہ. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی کہ ہم کو پتا کیسے چلے گا کہ ان میں اچھا کون ہے برا کون ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار یہ دنیا میں ہر قوم کا معیار دوسروں سے ڈفرینٹ, ہر کلچر کا معیار دوسروں سے الگ. یا تو ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ ہم اس بحث میں ہی نہ پڑیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے, جان ہی چھڑا لیں. کیا کرنا ہے ابے اچھے برے کا کرنا کیا ہے؟ ہم نے جان چھڑا لیں یار, کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ. گورا اس بحث میں پڑتا ہے, گورا کہتا ہے ٹیکس دو, ٹائم پہ اپنا پیسہ ویسا کماؤ, تھوڑا گھومو پھرو عیاشی کرو مر جاؤ. اور وہ کہتا ہے بھائی ہر ایک قوم کا کلچر. میں آسٹریلیا میں تھا تو ایک گورا میرے ساتھ جہاز میں بیٹھا ہوا تھا, تھوڑی ہماری ہلکی پھلکی گپ شپ ہو گئی. تو مجھے بڑی فکر تھی ان کی نا فیملی سسٹم کیسا چلتا ہے گوروں کا. تو میری جب بحث ہوئی تو اس نے بولا کہ یہ آپ لوگ کا جو فیملی سسٹم ہے اور یہ نکاح وکاح یہ کلچر ہے آپ لوگوں کا. تو کلچر ہے, یہ کلچر میں ڈفرینس ہوتا ہے, کسی قوم کا کلچر الگ ہوتا ہے, کسی قوم کا کلچر الگ ہوتا ہے. حالانکہ ہمارا کلچر نہیں ہے بھائی, یہ ہمارا مذہب ہے. ہم رمضان کے روزے کلچر کی پاگل ہے کوئی؟ صبح سے لے کے رات تک کلچر کی وجہ سے بھوکا پیاسا رہے گا, دماغ خراب ہے کیا؟ میرے ابا اگر 1 مہینہ روزہ رکھتے تھے تو میں ابا کی وجہ سے اگر 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کم از کم ایسا ممکن نہیں ہے. تو دنیا میں کوئی بھی اپنے ابا کی وجہ سے اتنا نیک اگر لوگ ہوتے ہیں نا ابا کی وجہ سے, تو ویسے ہی جنت میں چلے جاتے ہو. اتنا ابا کو کون آج کل مانتا ہے کہ ابا چونکہ 1 مہینہ روزہ رکھتے تھے تو 1 دن رکھے گا 2 دن رکھے گا, اس کے بعد بولے گا بھائی ابا
یہ آپ ہی کی ہمت تھی, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو بات گھوم پھر کے یہاں آتی ہے کہ بھائی ہمیں ضرورت کیا ہے یہ جاننے کی کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, چھوڑو چلتے رہو. نا 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 نا, یہ ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد ایک زندگی رکھی ہے. اگر وہ نہ ہوتی نا پھر تو مزے تھے, میں افریقہ میں ہی ٹھہر جاتا ہی نہیں واپس. میں کہتا میرے بیوی بچے وہاں, میں اکیلا, سب کو ساری میری ارننگ ان پہ خرچ ہو رہی ہے. ابھی کمبختوں منہ سے نکلتا رہ گیا استغفر اللہ, ساری میری ارننگ کس پہ خرچ ہو رہی ہے؟ 90% تو میرے بچے کھا جاتے ہیں, 19.25 تو یہ کھا جاتے ہیں, گھر والے کھا جاتے ہیں, میرے لیے کیا بچے گا؟ تو میرے پاس تو بہترین موقع ہے بھائی. ساؤتھ افریقہ آیا ہوں, امریکہ بھی گیا تھا, کینیڈا بھی گیا تھا, وہاں گزارتا لائف انجوائے کرتا. وہاں تھوڑے سے بھی وہاں کے ڈالر ہمارے پاکستانی کرنسی سے بہت زیادہ ہیں. کیا خیال ہے؟ ہر طرح کی عیاشی ہے بھائی, دنیا جاؤ عیاشی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے. تبھی جو ایتھیس ملحد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مذہب انسان کو پابندیوں میں جکڑ دیتا ہے, اور ایسے یہ مولویوں نے اتنی ڈپریشن پھیلائی ہوئی ہے کہ یہ کرو گے تو جہنم کی آگ میں جلو گے. ابھی آج کل نا فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی طرح بنا دیا ہے, جس کے جو خیال ہوتا ہے نا وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. ایک خاتون کا بھی ایک کلپ چل رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ میری امی نے کہا کہ نیل پالش میں نماز نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اتنا فارغ بیٹھا ہوا ہے کہ ہماری نیل پالش چیک کرتا رہے گا ہے بھائی. یعنی وہ تھی تو بیچاری مسلمان, اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو اس سے کیا بھائی, نیل پالش میں نماز پڑھو یا نیل پالش کے بغیر. ایک تو ہمارے لوگ فوراً گستاخیوں کے فتوے بہت جلدی لگا دیتے ہیں. اس لڑکی کا مقصد گستاخی نہیں ہے, اس کا مقصد مولویوں کا مذاق اڑانا ہے کہ یہ مولویوں نے دین کو بہت مشکل بنا دیا, نیل پالش میں نماز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ تو گویا ایسا نہیں ہے. تو یہ دو طبقے ہیں ہمارے یہاں. ایک تو بالکل ہی ملحد ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں مذہب کی پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے. کچھ مسلمان ہیں لیکن وہ غامدی, پروفیسر غامدی والی سوچ والے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نیل پالش نماز اور یہ کیا ہے, مولویوں نے دین کو کیا بنا دیا ہے, بہت مشکل. اگر آپ کا کل پیپر ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ایکچولی جب سفر میں چھوڑنے کی ایکچولی لگا دو تو ہر مسئلہ حلال ہو جاتا ہے. ایکچولی لگا کے نا ہر حرام کو حلال کر دیا جاتا ہے. یہ اصول فقہ ہے ان لوگوں کا اپنا, جس میں ایک لفظ ایڈ کرنا ہے ایکچولی. ایکچولی کے بعد جو لمبی چوڑی تقریر, افلاطونیاں, بکراتیاں پیش کرے, پبلک اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے. یار بات ایک انگلش میں ریسرچ ہونی چاہیے آپ کی تحقیق, اور ایک ایکچولی کا لفظ لگا دیں آپ, تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں. اور اگر آپ کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے نیل پالش لگا کے نماز, مولوی صاحب کیا کہیں گے, جہنم میں جلے گا وہ حصہ ہے بھائی. مولوی صاحب کیا کہیں گے, مجھ سے بھی اگر پوچھیں گے, مجھے لوگ کہتے ہیں یہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی بڑا لبرل ہو گیا, ویڈیو بنا رہا ہے اور یہ بھی اپنے اکابر کے طرز سے ہٹ گیا ہے. میں اگر لبرل ہوا ہوتا تو 19.25 نہ ہوتے. اتنے تو انتہائی دیسی مولویوں کے بچے نہیں ہو رہے جو انتہائی دیسی ہیں, سمجھ رہے ہو. میں ٹھیٹھ دیسی مولوی ہوں, ٹھیٹھ دیسی. میں بالکل ان لبرل لوگوں سے اتنا سبھی جسے کہتے ہیں نا متاثر ہونا, اتنا تھا. میں 3 طلاقوں کو 3 مانتا ہوں. ہمارے ہاں تو بہت سے علماء نے اہل حدیث کے قول پہ فتویٰ دینا شروع کر دیا ہے. کیا گنجائش, میں نے تو اس مسئلے میں خود ریسرچ کی ہے, تحقیق کی ہے بھائی. 4 ائمہ کا اجماع ہے, تمام صحابہ متفق ہیں, کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے. میں اگر براڈ مائنڈیڈ ہوتا نا تو میں گنجائشیں نکال رہا ہوتا, کیونکہ ایسے چیخ چلا کے رو رہے ہوتے ہیں نا لوگ 3 طلاقیں دے کے آ کے. میں کہتا ہوں بھائی میں اللہ کی کتاب پہ جری نہیں ہوں. جو پہلے سے مذہب چلا آ رہا ہے قرآن و سنت صدیوں سے, وہی برحق ہے. نئی چیز اسلام میں داخل بولو نہیں ہوگی. میں 20 رکعت تراویح کا قائل ہوں. کیوں؟ صدیوں سے 4 خلفائے راشدین کا دور, 4 ائمہ صدیوں سے. علامہ شامی نے اجماع نقل کیا, خود اہل حدیث علماء نے اجماع نقل کیا ہے. میں ریفرنسز دوں گا انشاءاللہ کسی وقت فرصت میں, کہ 20 رکعت تراویح پر پوری امت جمع ہو چکی ہے. میں اگر اس جدید چیزوں سے متاثر ہونے والا ہوتا تو میں اپنے موقف میں لچک پیدا کر چکا ہوتا. بہت سے لوگ لچک پیدا کر چکے ہیں بھائی. ہم پرانے ہیں, پرانا اسلام مانتے ہیں, نیا والا بولو نہیں مانتے. آج کتنے اسکالرز ہیں جنہوں نے مشینی ذبیحہ کو حلال قرار دے دیا. ہم نہیں مانتے مشینی ذبیحہ کو حلال, ہم کہتے ہیں ہینڈ سلاٹر, ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جب تک ذبح نہیں کرے گا مرغی حلال.
بولو نہیں ہوگی. میرا واسطہ پڑتا ہے بہت سارے مولانا لوگوں سے, ایکچولی آپ یورپ امریکہ جائیں گے تو ایکچولی بڑی پرابلم ہوتی ہے, ایکچولی آپ خود جب مبتلا ہوں گے نا آپ کو پتہ چلے گا, تو گنجائش کا اس میں لوگوں کو آسانی. بھائی کس بات کی آسانی دیں؟ قرآن نے منع کیا لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. اللہ کہہ رہا ہے جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اس کو مت کھاؤ, تو نام منہ سے لینا پڑے گا. جانور پر کا مطلب کیا ہے؟ جانور پر کا ایک مطلب تو ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے اللہ کا نام لے لو, حلال ہو جائے گا. یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام. وہ مشین نہیں لے گی, وہ کون لے گا؟ انسان لے گا, اور بٹن دباتے ہوئے نہیں لے گا. اللہ تعالیٰ نے جانور ذبح کرنے میں اتنی احتیاط کا حکم دیا کہ مسلمان ہو, یہودی ہو یا عیسائی ہو, ان تین کا ذبیحہ حلال ہے. مشین کا کوئی مذہب بولو نہیں ہوتا. تو میں اگر براڈ مائنڈڈ ہوتا نا, آج کل کے جو آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں, تو میرے بھائی ہم تو پھر یہ فتوے دے رہے, مورگیج پہ گھر لینے کو ہم جائز بولتے کیوں نہیں؟ اب جنہوں نے لیا ہے وہ نہیں بول رہے. بہت زور لگایا میرے اوپر, جاپان گیا, امریکہ گیا, کینیڈا گیا, بہت آسٹریلیا, یار کسی طرح مورگیج کو حلال کرو. مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے, گھر انسان کی بیسک ضرورت ہے, گھر انسان کی, وہاں کچھ اسکالر نے فتوے بھی دیے کہ گھر بھائی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. تو میں ان سے کیا کہتا ہوں, گھر یقیناً بنیادی ضرورت ہے, ذاتی گھر بنیادی ضرورت بولو نہیں ہے. میں جب 4 رکھ کے کرائے پہ رہ سکتا ہوں, تم ایک والے تو میرے سامنے آیا نہ کریں, میرے سامنے نہیں بتایا کرو میں شادی شدہ ہوں. مجھے بہت غصہ آتا ہے, شادی شدہ اس کو بولتے ہی نہیں ہے جو آپ لوگ ہو. میری جب 3 ہوئی تھی نا, 3, اس وقت میں نے اپنے بڑوں سے کہا کہ اب میں سوچ رہا ہوں شادی کر لوں. انہوں نے کہا یہ اب تک کیا کیا تھا؟ میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی شادی کر لوں. خیر یہ تو مذاق ہے, اس کو آپ سیریس نہ لیں, ہے یہ سیریسلی, لیکن آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں. خیر تو ہاں, جہاں ضرورت ہو وہاں جائز ہے مورگیج پہ. بعض لوگوں کو واقعی ضرورت ہوتی ہے. کن کو ضرورت ہے؟ ایتھوپیا کے پچھلے سفر میں افریقہ سے جب جا رہے تھے نا, ایتھوپیا میں کنیکٹڈ 12 گھنٹے اسٹے ہوتا ہے. وہاں جرمنی کے ایک صاحب ملے, کہتے ہیں میرے 6 یا 7 بچے ہیں, پٹھان تھے KPK کے. کہتے ہیں مجھے رینٹ پہ گھر ہی نہیں دے رہا کوئی, کیونکہ بڑی فیملی ہے. اب جب گھر نہیں مل رہا تو پھر مجبوری ہے بھائی آپ مورگیج پہ گھر لے سکتے ہو, کیونکہ آپ روڈ پہ تھوڑی سو گے, آپ فٹ پاتھ پہ تھوڑی سو گے, تو وہ مجبوری ایک الگ مجبوری ہے. تو اس لیے میرے بارے میں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ میں ماڈرن مولانا نہیں ہوں. ہاں جتنی اسلام نے اجازت دی ہے اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی اس کے قائل تھے کہ اس وقت علماء کو روایتی انداز سے ہٹ کے کام کرنا پڑے گا. وہ بھی ہمارے اکابر ہی تھے میرے بھائی, جو ہمیں لوگ کہتے ہیں اکابر کے طرز سے ہٹ گئے ہو, وہ کیا کوئی اور تھے کیا, کسی اور کے مذہب کے تھے کیا ہو؟ تو ان کی ایک سوچ تھی, آپ ذرا ان کی کتابیں پڑھیں تو تھوڑا سا دیکھو. مقاصد پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا, مقاصد تک پہنچنے کے لیے جو ذرائع ہیں ان میں بے تحاشا لچک پیدا کرنی چاہیے. کوئی ٹرین سے جائے, کوئی جہاز سے جائے, کوئی کشتی سے جائے, کوئی پیدل جائے. یہ نہیں کہ ٹرین سے ہمارے بزرگ گئے تھے تو ہم نے بھی کس سے جانا ہے, ٹرین سے ہی جانا ہے. وہ گدھے پہ بیٹھ کے گئے تھے تو ہم نے بھی کس سے جانا ہے. پھر چپ ہو گئے آپ, جملہ تو کمپلیٹ کیا کرو میرے بھائی. بھائی ایک ہدف ہے, آپ نے یہاں سے کیپ ٹاؤن جانا ہے, یہ ہدف ہے, تو جو سوٹیبل طریقہ ہوگا وہاں پہنچنے کا وہ طریقہ اختیار کرو گے. یہ نہیں کہو گے کہ میرے بزرگ چونکہ ٹرین سے گئے تھے تو میں بھی کس سے جاؤں گا, ٹرین سے ہی جاؤں گا. اور بھائی تمہیں اگر جہاز کا ٹکٹ مل رہا ہے تو جہاز سے چلے جاؤ, گاڑی سے جا سکتے ہو گاڑی سے چلے جاؤ. ہم ذرائع کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں, مقاصد پہ سمجھوتا کر رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی جو باتیں تھیں ان کا حاصل یہی ہے کہ مقاصد پہ, مقصد دین کی خدمت ہے, اور جو فرائض واجبات ہیں ان میں کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے میرے بھائی سیاست میں بھی آنا پڑے گا آپ کو یونیورسٹیاں بھی بنانی, بولتے کیوں نہیں, چپ بیٹھے ہوئے ہو, بنانی پڑیں گی. آپ کو مدرسے بھی بنانے پڑیں گے, ساتھ ساتھ اسکول کالج بھی بنانے پڑیں گے. دین کے ساتھ آپ کو دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھنا پڑے گا, ورنہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ماشاءاللہ اتنے اسٹرانگ ہیں یہاں پہ ہمارا بزنس. میرے بھائی جس دن حکومت نے آنکھیں پھیر لی, اللہ وہ دن نہ لے کر آئے, تہس نہس کر دیں گے 2 منٹ میں آپ کو. تو آپ کو یہاں گورنمنٹ سے اچھا ریلیشن بولو بنانا پڑے گا.
اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہم تو بھگت رہے ہیں پاکستان میں، آپ اگر گورنمنٹ سے اچھا ریلیشن بناؤ گے قوم کے فائدے کے لیے، درباری ملا کا خطاب آپ کو دیا جائے گا تو آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پاور کس کے پاس ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، بیان کا میرا ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے لیکن جلدی سے میں لاتا ہوں دوبارہ، یہ اہم بات ہے، یہ کرنی ہے ضروری۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے مصر میں، جب یوسف علیہ السلام نے خواب کی صحیح تعبیر بتائی جیل میں، پورا واقعہ بتانے کی ضرورت نہیں، تو بادشاہ خوش ہوا، بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو آفر کی، انک الیوم لدینا مکین امین۔ بھائی مانگیے، کیا مانگتے ہو؟ آپ نے صحیح تعبیر بتائی ہے، آپ نے مصر کو تباہ ہونے سے بچایا، تو اب بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک مدرسہ بنانا ہے، مجھے ایک زمین دے دی جائے۔ دیکھو مدرسوں کے مخالف نہیں ہوں میں، مدرسہ تو میں بھی تو مدرسے کا فارغ ہوں، اگر مدرسے نہ ہوتے تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا۔ اس سے مدرسوں کی اہمیت کم کرنا مقصد نہیں ہے، بتانا یہ مقصد ہے، مدرسے کے علاوہ بھی کسی اور ٹریک پہ بھی چلنا پڑے گا آپ کو۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک بہت بڑی مصر میں زمین دے دیں، میں وہاں مدرسہ بناؤں گا، اللہ رسول اللہ کی تعلیمات اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا میں، یا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا میں عام کروں گا۔ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ بادشاہ بنا دیتا نا، سونے کا مدرسہ بنا کے دیتا آپ کو، کہتے مجھے 3000 مسجدیں بھی چاہیے، کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ لیکن یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا، غیر مسلم اسٹیٹ، مشرک، ہزاروں خداؤں کو پوجنے والے، اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی نہیں کہا کہ تھو 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 تم غیر مسلم، تم مجھے کہہ رہے ہو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ دفع ہو یہاں سے، میں جا رہا ہوں واپس اپنے ابا کے پاس۔ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ تم کافروں کا ملک ہے، تم سب دائرہ اسلام سے خارج۔ نہ، یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، یہ پلاننگ تھی فیوچر کی۔ ہم فیوچر کی پلاننگ کو بے وقوفی سمجھتے ہیں، توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ مستقبل کی پلاننگ کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بھائی نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو بس۔ بھائی نتیجہ اللہ پہ جب چھوڑو جب اس نتیجے تک پہنچنے کے اسباب آپ مکمل اختیار کر چکے ہوں، آپ علاج مکمل کر چکے ہو، پھر نتیجہ کس پہ چھوڑو گے؟ اللہ پہ۔ علاج کرنے سے پہلے ہی نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا تو اللہ کہتا ہے بس میں بتا دیتا ہوں کیا نتیجہ ہوگا تمہارا، ٹھیک ہے نا؟ کھانا کھائے بغیر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو تو اللہ پہ چھوڑ دو گے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے جنازے کے لیے تیار رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، نماز میں اگر کسی کو سانپ نظر آئے تو کیا نماز کو جاری رکھنے کا حکم ہے یا نماز کو توڑنے کا حکم ہے؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کا کنیکشن کس سے چل رہا ہے؟ اللہ سے۔ جب اللہ سے آپ کا کنیکشن چل رہا ہے تو سانپ بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ سانپ میں زہر کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ ڈنگ مارنے کا ارادہ جو سانپ کے دل میں آئے گا وہ کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے۔ ایک طرف آپ کا اللہ سے کنیکشن، دوسری طرف ساری طاقتیں سانپ کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ میں، تو اب سب پھر تو نماز نہیں توڑنی چاہیے ہمیں۔ اللہ پہ توکل کا تقاضا، جن جن کے 4 مہینے لگے ہوئے وہ تو نہ توڑیں کم از کم۔ سیروزے والے توڑ دیں، 4 مہینے والے بولو نہ توڑیں نہ۔ نبی نے صحابہ کو حکم دیا جن سب کے 4 مہینے نہیں پوری زندگیاں دین کی تبلیغ میں لگی ہوئی تھیں، اور ان کے ایمان کے لیول کی خاک کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، ان اصحاب رسول ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سانپ نظر آئے تو نماز توڑ دینا۔ کیوں؟ تکوینی امور میں اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں، کیا کریں بات سے بات نکل رہی ہے۔